फ़र्क देखें यही है कि جو آرتھوپیڈک ہے وہ ایک سرجن ہے. سرجن کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جیب میں وہ چھریاں چاقو اور کینچیاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا. اینڈ جو بھی وہ ٹریٹمنٹ ان کی ہوگی وہ موسٹلی اس میں سرجریز انوالو ہوں گی. ہمارا جو اسپیشلٹی ہے روماٹولوجی کی وہ تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہم سرجری پین مینجمنٹ ہے موسٹلی جو ہے کہ میڈیکل مینجمنٹ ہے کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کی سرجری ہم نہیں کرتے ہیں, لیکن ہڈیوں جوڑوں کے پٹھوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کا دوائیوں کے ذریعے جو ہے وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے بغیر آپریشن کے علاج. ایگزیکٹلی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے جو ڈاکٹر صاحبہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا وہ خاص طور پہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب دودھ فیشنیبل نہیں ہے. بچے دودھ نہیں پینا چاہتے, وہ کوک پیپسی پینا چاہتے ہیں, اور ڈائٹ کانشیس خواتین اور گروئنگ ایج کی بچیاں جو یونیورسٹی کالج جا رہی ہوتی ہیں وہ یا تو کیٹو ڈائٹ کے نام کے اوپر جتنی فیٹ پروڈکٹس ہیں خاص طور پہ دودھ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, جس کا امپیکٹ آپ کے بون سٹرکچر پہ آتا ہے. کیلشیم کی کمی ہے اور بہت چھوٹی عمر کے بچے اور بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہیں. اب کیسے ایڈریس کریں گے اس پرابلم کو؟ وہی آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈائٹ جو ہے نا وہ ہماری اس میں ایک روٹ کاز آ رہی ہے. یا تو ہم ڈائٹ صحیح لے نہیں رہے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یا تو خالص مل نہیں رہی ہیں یا ہم لینا پسند نہیں کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے دودھ کی ایگزامپل اس میں دی. اور سیکنڈلی اگر لے بھی رہے ہیں تو اس میں وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ جو ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے چاہیے وہ پہلے سے موجود نہیں ہیں. اور تھرڈ جیسے کہ رواج ہو گیا کہ بہت زیادہ کریش ڈائٹنگ اور بہت ایکسیسو جو لوگ ویٹ ڈائٹنگ کر کے ویٹ لوز کرتے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو وہ باڈی کو بالکل اسٹارو کر دیتے ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے. اس کی وجہ سے بھی آپ کی ہڈیاں اور مسلز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈ چیز جو میں بہت زیادہ کامنلی دیکھ رہی ہوں وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہے. کیلشیم کا آپ نے ذکر کیا تو وائٹامن ڈی کیونکہ یہ دونوں مل کے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں. بہت درد رہتا ہے لوگ وائٹامن ڈی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. تو وائٹامن ڈی بھی اگین جو اس کا مین سورس ہے وہ تو سن لائٹ ہے, دھوپ ہے, لیکن ہم لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں دھوپ میں جانے سے. اس کے علاوہ ڈائٹ میں اوبیسلی ایسی چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں جو کہ ہیلدی سورس ہیں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے, جیسے کہ ہماری ڈائٹ موسٹلی فاسٹ فوڈ اور پیزاز اور برگرز اور کوک اور یہ چیزیں ہو گئی جن میں کوئی بھی ایسی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو ہماری ینگ جنریشن کا شاید ایک ڈیلیما ہے کہ ہم لوگ ڈائٹ اس طرح سے نہیں لے رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو نانیاں دادیاں ہیں وہ ابھی تک ماشاء اللہ سے ان کی مضبوط اسٹرکچر ہے. ابھی تک میری نانی اماں کے بال جو ہیں وہ کالے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کی ڈائٹری انٹیک از ویری امپورٹنٹ. لیکن جہاں پہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں, فار ایگزامپل وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے آپ کو شدید درد رہ رہا ہے, آپ کی ہڈیوں میں درد ہے, مسلس میں درد ہے, تو آئی تھنک کہ وہاں پہ آپ کو ایک اسپیشلسٹ کی ہیلپ ضرور لینی چاہیے اور ان سے مشورہ کر کے ایک اسپیسیفک جو ریپلیسمنٹ ہے وہ لینی چاہیے. خواتین حضرات یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2-3 باتیں کی, ان باتوں کو اس سے پہلے کہ ہم اسپیشلسٹ کے مشورے کی طرف جائیں ان ایشوز کو پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خوراک میں ایسی صورت ہے کہ جہاں آپ وہ کیلشیم بیسڈ ڈائٹ میں آپ نے وائٹامن ڈی کا ذکر کیا. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ والی پرابلم جو ہے یہ مڈل ایج کے ان لڑکے بچے بچیوں کو زیادہ ہے, ان اصحاب کو, پروفیشنلز کو خاص طور پر, جو دیر تک دفتروں میں کام کرتے ہیں. انڈور ان کے آفیسز ہیں, ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ ہے, کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, سورج کی روشنی کا ذکر ہی نہیں ہے, بیسمنٹ میں یا 16 منزلہ عمارتیں ہیں, اور جب وہ الگ صبح دفتر جاتے ہیں تو سورج طلوع نہیں ہوتا, اور جب وہ 9-10 بجے نکلتے ہیں تو دیر از نو سن لائٹ, اور ان میں اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ اوہ میرے تو ٹانگیں رہ گئی ہیں. جو ہمارے ہاں بزنس ماڈل چل رہے ہیں وہ ایسا کیا کریں؟ نیچرلی وہ نہیں چاہیں گے کسی بھی صورت میں کہ لوگوں کو وہ 2 بجے چھٹی دے دیں. عام طور پہ آفس کا ٹائم ویسے ہی 5 بجے تک ہوتا ہے, سردیوں میں 5 بجے سورج کا نام و نشان نہیں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دفتروں کے اندر کوئی ایسا میکنزم ہو کہ وہ ان کو وائٹامن ڈی مل سکے؟ اس میں جو میرے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہیں اس میں کچھ ایک سب سے سر فہرست تو یہ ہوگا کہ اگر انڈور جم کی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ بہت بڑی لمبی بلڈنگس ہیں, ٹاورز ہیں, تو ان میں بیسمنٹ میں کہیں جم کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے. کیونکہ دیکھیں جو ہمارے مسلز اور بون کی جو گروتھ ہے اور ری ماڈلنگ ہے وہ بڑی ریلیٹڈ ہے ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ. تو اگر امپلائیز کو تھوڑا سا انسینٹیو دے دیا جائے کہ وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جا کے امپلائر کو انسینٹیو دیں کہ وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں جم کھولے, بالکل کوئی ایسا جم یا کوئی
ایسے ایکٹیویٹی کا سینٹر ود ان دا آفس کی جو بلڈنگ ہے اس میں پرووائڈ کر دیا جائے. سیکنڈلی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے آؤٹ ڈور ٹیریسز ٹائپ کی جگہ ہو. گرمیوں میں تو ظاہر لوگ اوائڈ کریں گے, لیکن سردیوں میں جا کے وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ گئے, اپنے لنچ بریک میں جا کے بیٹھ گئے, وہاں پہ اپنا لنچ کر لیا, کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. تھرڈ یہ کہ اگر وہ آفیسز دے آر پرووائڈنگ لنچ فار دیئر امپلائیز اپنے لوگوں کے لیے, تو وہاں پہ بھی کوشش کریں کہ وہ ایک ہیلدی قسم کی ڈائٹ کو پروموٹ کریں. فریش فروٹس, فریش ویجیٹیبلس, بجائے اس کے کہ وہ نہاریاں اور فرائیڈ اور تلی ہوئی چیزیں, تو فریش اس کا آلٹرنیٹیو وہاں پہ پرووائڈ کریں. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جو ہم اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا, ایک بات تو یہ بڑی اچھی ہو گئی. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان میں آسٹیوپروسس کا عمل بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ایسا کیا کریں بچیاں کہ یہ آسٹیوپروسس جو بعد میں بہت مطلب مائی مدر از اے کرونک پیشنٹ آف دس, اور جتنی تکلیف وہ برداشت کرتے ہیں, کیا ایسا کریں کہ اس ایونچویلٹی سے بچا جا سکے؟ جی شمعون صاحب, میں تھوڑا سا اگر میں آسٹیوپروسس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیے, آسٹیوپروسس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے برٹل پورس بونز, جس کا مطلب ہے کہ بون کا جو اپنا اسٹرکچر ہے وہ بہت برٹل ہو چکا ہے, بہت بھربھرا ہو چکا ہوا ہے. عام زبان میں اس کو ہم ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی کہتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس کے رسک فیکٹرز پہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں تو ایک تو ایج تھوڑا 50+ میں جو مرد اور خواتین دونوں اس میں آ جاتے ہیں. خواتین میں خاص طور پہ جو پوسٹ مینوپوزل خواتین ہیں جن کے ہارمونس لیول ڈراپ ہو چکے ہیں, ان میں تیزی سے آسٹیوپروٹک کی طرف بڑھتے ہیں. تھرڈ, کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی بونس کو ویک کرتی ہیں, جیسے کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے اور ہڈیوں کی بیماریاں جو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تھرڈ, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ آسٹیوپروسس کو پروموٹ کرتی ہیں, جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بہت کلچر ہے اسٹیرائڈس کے استعمال کا. ہر قسم کی ادویات میں حکیم سے لے کے یا میڈیکل میں بھی بہت زیادہ اسٹیرائڈ کا بڑا کھلے عام جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ استعمال ہو رہا ہے, جو کہ ہڈیوں کے بھربھرا پن کے لیے کافی بڑا رسک فیکٹر ہے. تو آئی تھنک اگر آپ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ آپ یہ 4-5 جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کو رسک ہے آسٹیوپروسس ڈیولپ ہونے کا, تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ پلیز ڈاکٹر سے ایک دفعہ اس کو چیک ضرور کرائیں. اچھا, آسٹیوپروٹک کے پیشنٹ کو سمٹمس کیا آئیں گے؟ عام طور پہ خواتین ہی میرے پاس آتی ہیں, تھوڑی بزرگ عمر کی خواتین آتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پورے جسم میں درد ہو رہی ہے, تھکاوٹ کا شکار ہیں, اللہ نہ کرے کوئی ہلکی سی بھی ٹھوکر لگ جائے, چوٹ لگ جائے تو کوئی ہپ فریکچر یا رسٹ فریکچر ان کو ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے سمٹمس یہ تو ہم بہت